الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. عرض کی تھی جبریل مدنی نوا کے، عرض کی تھی جبریل مدنی نوا کے، چلو آ کر رب دا پیغام آگے آئے، سواری لئی درتے براق آگے آئے، تے واگاں پھڑن نو غلام آگے آئے، جاک ساچ پہنچے
آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظار چ سارے تاں جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام، خالق کل کائنات، مالک ارض و سماوات، اللہ وحدہ لا شریکی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں امام کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام، اہل بیت اکرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر، جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا پیارا دین ہم تک پہنچا۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ اللہ ان سب پہ راضی ہو۔ رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے آج کے خطبہ جمعہ میں چند گزارشات مالک کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع رکھا گیا ہے، عنوان رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے آسمانوں کی سیر اور ماہ رجب کے فضائل۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ اس مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کے فضائل کیا ہیں، اس مہینے کی شان اور عظمت کیا ہے۔ اس مہینے کے فضائل کے حوالے سے صرف ایک بات قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی کوئی خاص فضیلت قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، بعض کہتے ہیں معراج کا مہینہ ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بہت ساری باتیں اس مہینے کے حوالے سے منسوب ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جن کی تائید نہ اللہ کا قرآن کرتا ہے نہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کرتی ہے۔ اس مہینے میں لوگ 4 کام کرتے ہیں جن کا قرآن و سنت سے ثبوت نہیں ہے۔ نمبر 1، اس مہینے میں خصوصی طور پر عمرہ کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ رجب کا جو عمرہ ہے اس کی شان ہی بہت زیادہ ہے، اس کا ثواب ہی بہت زیادہ ہے۔ بلکہ یوں کہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں عمرے کا ثواب ہے، پھر اس کے بعد رجب کے مہینے میں جو عمرہ کیا جائے اس کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ بات بھی پایہ ثبوت کو نہیں پہنچتی، من گھڑت بات ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی مصنوعی بات ہے۔ ایک حدیث بڑی مشہور کر رکھی ہے
جو سند کے لحاظ سے ثابت نہیں ہے، موضوع روایات میں، من گھڑت جھوٹی روایتوں میں محدثین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا کوئی فرمان نہیں ہے، یہ کسی آدمی نے اپنی طرف سے بات بنا کر حدیث کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کر دی ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ کے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے۔ دوسری چیز، لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ دینے کا خصوصی طور پر اہتمام کرتے ہیں، خاص طور پر ملتان کے تاجر، کراچی کے تاجر اور دیگر دیندار طبقہ جن کو سمجھا جاتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے، لہٰذا ہر سال رجب میں ہی زکوٰۃ دینی چاہیے، جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس ایک مال آیا ہے تو سال گزرے، اس کے بعد آپ نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ جس مہینے میں آپ کے پاس وہ مال آیا ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے آپ کو 10 تولے سونا دے دیا، اب سال بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ 40 گائے دے دی ہیں آپ کو، 20 اونٹ دے دیے ہیں، اسی طرح آپ کے پاس چاندی ہے جو نصاب کو پہنچتی ہے تو سال بعد۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے رجب کے مہینے میں زکوٰۃ دینی، وہ کوئی مہینہ بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ بات بھی من گھڑت ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ رسول اللہ نے فرمایا ہے، نہ صحابہ کے عمل نے بتایا ہے کہ صرف رجب کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ تیسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ رجب کی 22 تاریخ کو کونڈے کیے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے ہیں۔ یہ بات بھی من گھڑت ہے۔ 22 رجب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی نہ ولادت کا دن ہے اور نہ وفات کا دن ہے، یہ اصل میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، اور ان کی وفات کی خوشی میں دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت خوشی مناتے ہوئے خوشی کرتے ہیں، جس کو کنڈوں کا نام دیا گیا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جو سچا مسلمان ہے وہ کسی بھی صحابی رسول کی وفات پر خوشی نہیں مناتا، کیونکہ صحابہ تو سارے ہدایت پر تھے۔ صحابہ تو وہ ہیں جن کو قرآن نے کہا اولئک هم الصادقون اولئک هم الراشدون اولئک هم الفائزون، کہ یہ سچے ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ بلکہ فرمایا جو صحابہ جیسا ایمان لائے گا اس کا ایمان قبول ہوگا، وہ ہدایت پہ ہوگا۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ پہ راضی، اللہ ان پہ راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اسی طرح چوتھا کام یہ کیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ رجب کی جو 27ویں رات ہے یہ شب معراج ہے، اس رات معراج کرایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا رات کو عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور دن کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ الرحیق المختوم میں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے 6 قول نقل کیے ہیں۔ اختلاف ہے، تاریخ میں بھی اختلاف ہے، سال میں بھی اختلاف ہے کہ معراج کا واقعہ نبوت کے کون سے سال پیش آیا، کتنے سال بعد پیش آیا، ہجرت سے کتنے سال پہلے پیش آیا۔ دن تو اور بات ہے، سال میں کوئی کہتے ہیں 2 سال پہلے ہجرت سے، کوئی کہتے ہیں 1 سال پہلے، کوئی کہتے ہیں ہجرت سے چند مہینے پہلے، کوئی کہتے ہیں 3 سال پہلے۔ جب سال میں اختلاف ہے تو تاریخ میں کتنا زیادہ اختلاف ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی سن، جو ہمارا اسلامی سن ہے، ہجری سن ہے، ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری ہے، وہ ہجرت کے بعد شروع ہوا ہے۔ ہجرت سے پہلے والے جو واقعات ہیں ان کی تاریخ کو نوٹ نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ کیلنڈر ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے
27 رجب کی رات کو شب معراج کہنا، رات کو عبادت کا اہتمام کرنا اور دن کو روزہ رکھنا، یہ بھی من گھڑت ہے، رسول اللہ سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں، قرآن اور حدیث اس عمل کی تائید نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معراج ہوا ہی نہیں ہے، معراج ہوا ہے اور ہوا بھی رات کو ہے، لیکن وہ رات کس مہینے میں ہے اس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ہوا رات کو ہے، لیلن کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے وہ مہینہ نہیں بتایا، لہذا ایمان ہونا چاہیے معراج ہوا ہے اور رات کو ہوا ہے۔ مہینے کا جب اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، تو ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ عظمت والی راتوں میں سے 27 رجب کی رات کو شمار کیا جاتا ہے عوام میں۔ کہتے ہیں سال میں 3 راتیں ہیں، ایک شب معراج، ایک شب برات، ایک شب قدر۔ قرآن اور حدیث کا جب مطالعہ کیا جاتا ہے تو بس ایک ہی رات نظر آتی ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، جس کا ذکر قرآن میں ہے، جس کا ذکر حدیث میں ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ کے فرامین میں ہے، صحابہ کے فرامین میں ہے، وہ ایک ہی رات ہے، وہ ہے لیلۃ القدر، وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے۔ شب برات 15 شعبان کی رات، شب معراج 27 رجب کی رات، اس کا نہ قرآن میں بیان ہے، نہ حدیث میں بیان ہے، نہ رسول اللہ سے اس رات میں خصوصی طور پر عبادت کرنا ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے اس چیز کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کرایا، تو معراج کے بعد تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 سال زندہ رہے۔ کتنے سال؟ 11 سال زندہ رہے۔ کبھی بھی اللہ کے نبی نے رجب کی 27ویں تاریخ کو صحابہ کو نہیں بتایا کہ آج شب معراج ہے لہٰذا عبادت کا اہتمام کرو، 27 رجب کا کل روزہ بھی رکھنا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس چیز کا اہتمام نہیں کیا۔ صحابہ کی زندگیوں میں 27 رجب کی رات اور پھر دن 50 بار بھی آیا ہے۔ آخری صحابی کی وفات سن 102 ہجری میں ہے۔ سن 102 ہجری تک کسی ایک صحابی نے بھی 27 رجب کو شب معراج کے نام پر منایا نہیں ہے، نہ رات کو عبادت کا اہتمام کیا، نہ دن کو روزے کا اہتمام کیا۔ تو یہ 4 کام عوام میں مشہور ہیں، کیے جاتے ہیں، جن کا اللہ کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا کام تھا بتا دینا، مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے نہ یا لاوے۔ تو میرا کام بتا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں۔ ایک 5ویں چیز جس کا مجھے کل پتہ چلا، میں نے ایک اشتہار دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا 22 رجب اور سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض لوگوں نے ان کی وفات کے دن خوشی منائی، ان کے مقابلے میں اب نیا کام شروع ہو چکا ہے کہ 22 رجب کو عرس کرنا ہے ان کا۔ عرس کیا ہے؟ عرس کا مطلب ہوتا ہے عربی میں شادی، خوشی۔ تحفۃ العروس ایک کتاب ہے جس میں شادی کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، دلہا دلہن کے مسائل اور ان کو نئی زندگی گزارنے کے طریقے، آداب، ایک دوسرے کے حقوق۔ اس کتاب کا نام ہے تحفۃ العروس۔ دلہا اور دلہن، نیا جوڑا، شادی شدہ لوگوں کے لیے تحفہ۔ عرس کا مطلب ہے شادی۔ اب 22 رجب کو فلاں کی شادی ہوگی، یہ تو احمقانہ بات ہے۔ 22 رجب کو عرس ہے، فلاں کی خوشی ہے، کس بات کی خوشی ہے؟ بھئی وہ بھی تو خوشی کر رہے ہیں نا، جو کھانے پکاتے ہیں، جو اپنے انداز میں کنڈے کرتے ہیں، اور یہ عرس منانے والا بھی تو عرس خوشی رکھ دیا اس نے نام، احمقانہ حرکت کی ہے جہالت کی وجہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یا کوئی اور صحابی،
یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستے، ان کی وفات پاک صحابہ کے سامنے ہوئی۔ ان کی وفات والے دن ہر سال ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسن و حسین، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اصحاب رسول نے، اہل بیت رسول نے کبھی بھی کسی سال اللہ کے نبی کا عرس منایا؟ خلفائے راشدین نے عرس نہیں منایا، علی رسول نے جو اللہ کے نبی کا خاندان تھا، اللہ کے نبی کا عرس نہیں منایا، اصحاب رسول نے اللہ کے پیغمبر کا عرس نہیں منایا۔ لہذا یہ عرس منانا بھی مصنوعی چیز ہے، جعلی چیز ہے، من گھڑت ہے۔ اس 22 رجب کے عرس کا بھی اللہ کے رسول کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ سب بدعات ہیں، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور بدعتی کے لیے تباہی ہے۔ ہر بدعت کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کل ضلالۃ فی النار، اور ہر بدعتی جہنمی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بدعات سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور کام بھی میرے علم میں آیا ہے کہ بعض لوگ، ابھی مجھے یاد آیا، اس مہینے میں رزق میں برکت کے لیے کھیر پکاتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے دسترخوان وسیع کرتے ہیں، زردہ پلاؤ پکاتے ہیں، رزق میں برکت کے لیے کھانے تقسیم کرتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو مسلمان ہے، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، اس کا رب کے ساتھ بھی تعلق ہے تو مطلب ہی ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا کہ رب راضی ہو، روزہ نہیں رکھتا رب راضی ہو، کوئی کہے کھانا کھلاؤ کھانا ملے گا تو یہ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہے، ایک دیکھ دوں گا بدلے میں 5 ملیں گی، زبردست انویسٹمنٹ ہے۔ تو رجب کے مہینے میں کہتے ہیں کھیر کھلاؤ، عوام کو کھانا کھلاؤ، بڑی برکت ہوگی، اس لیے اس مہینے میں دھڑا دھڑ دیگیں تقسیم ہوتی ہیں، بہت زیادہ کھانے تقسیم ہوتے ہیں، کھیریں پکتی ہیں، اور جو دودھ دینے والے ہیں ان کے آرڈر پورے نہیں ہوتے۔ تو یہ 5واں اور 6ٹھا کام جو ہے یہ بھی من گڑت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتی، قرآن سے، حدیث سے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان سے، صحابہ کے عمل سے کہیں کوئی ایک نقطہ، کوئی نشان بھی نہیں ملتا کہ اللہ کے پیغمبر یا صحابہ نے 27 رجب کو یا رجب کے پورے مہینے میں کسی ایک دن خصوصی طور پر اس وجہ سے کھانا بانٹا ہو کہ اس مہینے میں جو کھانا کھلاتا ہے اس کو اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ یہ چیز پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ معراج ثابت ہے، اس پر ایمان ہے، قرآن کریم نے اس کو بیان کیا ہے، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے اسراء اور معراج 2 چیزوں کو بیان کیا۔ معراج میں 2 چیزیں ہیں، ایک اسراء زمینی سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، ایک ہے معراج، معراج عروج، سیڑھی نیچے سے اوپر جانا، یہ دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے آسمان، پھر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا۔ اسراء اور معراج یہ دونوں چیزیں قرآن سے بھی ثابت ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے۔ ایک بات جو بڑی اہم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 2 سفر کیے ہیں جو بڑے اہم ہیں، بڑے پیارے سفر ہیں، عظیم الشان سفر۔ ایک سفر ہجرت ہے اور ایک سفر معراج ہے۔ سفر ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک کو چھوڑا اور مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہوئے، اس سفر میں ایک آپ کے ساتھی نظر آتے ہیں
آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، یہ وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اس اہم سفر میں آپ کے ساتھی کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اور ایک سفر آپ نے کیا، سفر معراج، اس میں بھی ایک ساتھی نظر آتے ہیں، وہ بھی بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام۔ سفر ہجرت میں جو ساتھی ہیں وہ صحابہ کے سردار ہیں، اور سفر معراج میں جو ساتھی ہیں وہ ملائکہ کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ سفر معراج کا ساتھی بھی پیارا ہے، اور سفر ہجرت کا ساتھی بھی۔ بعض نے تو لکھا ہے، بعض نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ ایک معراج کے ساتھی تھے اور ایک ہجرت کے ساتھی تھے، اور دونوں میں تھوڑا سا انہوں نے فرق بھی بتایا ہے، ایک فرشتوں کا سردار، دوسرا سارے صحابہ کا سردار، اور دونوں سفر کی ابتدا بھی ایک مقام سے ہوئی۔ سفر ہجرت کی ابتدا بھی مکہ سے ہوئی، اور سفر معراج کی ابتدا بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پھر یہ سفر ایسا تھا، اس سفر میں جبریل نے سواری کے لیے براق پیش کیا، اور سفر ہجرت میں صدیق نے سواری کے لیے اپنا کندھا پیش کیا۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس سفر میں ایک مقام ایسا آیا کہ جبرائیل سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ گیا۔ سفر ہجرت میں صدیق نے ساتھ چھوڑا، اور اب بھی ساتھ، اور قیامت تک بھی صدیق نبی کا ساتھ۔ اللہ اکبر۔ وہ بھی شان والا اور یہ بھی شان والا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور بات معراج کے حوالے سے، معراج کا قصہ سنا دیا جاتا ہے اور عوام سن لیتی ہے، اس سے جو سبق اور دروس حاصل ہوتے ہیں ان پر غور بہت کم کیا جاتا ہے۔ یہ معراج عظیم معجزہ ہے، اللہ کی عظیم نعمت ہے جو اس نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ہے، کیونکہ اس معراج کے ذکر میں ایک لفظ موجود ہے جو اشارہ کرتا ہے یہ چھوٹی نعمت نہیں بلکہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کی ہے۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ رب العالمین نے معراج کا قصہ بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے جو لفظ بولا وہ ہے سبحان۔ کیا لفظ ہے؟ اللہ پاک۔ سبحان کا مطلب اللہ پاک ہے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمزوریوں سے پاک ہے، رب العالمین ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے، رب کی ذات ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے۔ سبحان وہ ہر قسم کی نامناسب چیزوں سے پاک ہے، اس کا نام رب العالمین۔ اور یہ سبحان جو ہے نا، یہ کوئی عام لفظ نہیں ہے۔ جب رب العالمین کے قانون قدرت کا ذکر ہوتا ہے پھر یہ لفظ سبحان آتا ہے۔ کیسے ہو تو نہیں سکتا، ممکن نہیں ہے، لیکن اللہ کرنا چاہے تو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے یہ معراج کا واقعہ جب بیان ہوا تو پہلے لفظ کیا بولا گیا؟ سبحان۔
اس طرح کے کئی سارے واقعات قرآن کریم کے اندر موجود ہیں جہاں لفظ سبحان بولا گیا ہے، اور اس وقت بولا گیا ہے جب ایک عظیم واقعے کی طرف نشاندہی تھی اور بتانا یہ مقصود تھا یہ کام ہے تو بہت مشکل، لیکن اللہ کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے۔ کیوں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کائنات کا رب رب العالمین، پوری کائنات پر جس کی حکومت ہے، پوری کائنات پر جس کی بادشاہت ہے، جو پوری سلطنت کا مالک ہے، مختار کل ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس طرح کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا۔ اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، یہاں تک کہ جب وہاں سے روانہ ہوئے، کشتی میں سوار ہوئے، کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، قرآن دازی کی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام جان لیتے ہیں میں نے وہاں سے چلنے میں ذرا جلدی کی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی ہے، خود دریا میں چھلانگ لگاتے ہیں۔ رب العالمین نے ایک مچھلی کو حکم دیا، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، اے مچھلی تو میری مخلوق ہے، آج تک تو نے جو بھی کھایا، جس کو لقمہ بنایا، تو نے اس کو چبایا بھی ہے، ہضم بھی کر دیا ہے، لیکن اس بار تو نے لقمہ بنانا ہے مگر کھانا نہیں ہے۔ مچھلی نے سیدنا یونس علیہ السلام کو فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ لقمہ بنا لیا، لیکن رب کے حکم کے مطابق اللہ کے نبی یونس علیہ السلام کو کھایا نہیں ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رب کے نبی یونس چلے گئے ہیں، وہاں احساس ہوا میں نے ذرا آنے میں جلدی کی ہے، جلدی نہ کرتا۔ پھر وہاں جب حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کئی اندھیروں میں ایک سمندر کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، ایک کشتی کا اندھیرا، ایک مچھلی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، کئی اندھیروں میں جب رب کے نبی یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا تو کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک، انت سبحانک، کیا کہتے ہیں؟ لفظ سبحان آ گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے پروردگار تیرے یونس سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ظلم ہو گیا، بھول ہو گئی ہے، اے پروردگار مچھلی کے پیٹ میں جو چلا جائے اس کو واپس آنے کی نہ ہمت ہوتی ہے نہ کوئی نکال سکتا ہے، لیکن لا الہ الا انت، جو طاقت تیرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ پروردگار تو مچھلی کے پیٹ سے مجھے نکالنا چاہے تو سبحان ہے، ممکن تو نہیں ہے لیکن تو نکالنا چاہے تو نکال سکتا ہے۔ یہاں لفظ سبحان ذہن میں رکھیں، مچھلی کے پیٹ سے رب نے باہر نکالا اس لیے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں وہ سفر جو مہینوں میں کیا جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، لیلا لیلا نہیں کہا، اللیل نہیں کہا، التنوین للتقلیل، لیلن کے اوپر جو تنوین ہے دو زبریں ہیں یہ بتاتی ہیں پوری رات نہیں لگی، رات کا تھوڑا سا حصہ صرف ہوا ہے۔ ممکن تو نہیں ہے کہ بندہ مکے سے جائے فلسطین، مکہ سے فلسطین میں جائے، کسی اور ملک میں جائے، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرے، رات کا تھوڑا سا حصہ لگے، لیکن سبحان الذی سفر کروانے والا، لے کر جانے والا رب العالمین ہو تو یہ کوئی ناممکن اور مشکل نہیں ہے۔
قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ نے براہ راست ان سے کلام کیا۔ کلم اللہ و موسیٰ تکلیمہ کی سند قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ ایک مرتبہ جب کوئی طور کے اوپر پہنچے، کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے پروردگار میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے فرمایا لن ترانی، تو میری زیارت نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے رب العالمین شوق تو بہت زیادہ ہے، زیارت کرائی دے، اللہ زیارت کرائی دے۔ رب نے فرمایا ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اے میرے موسیٰ تو میری زیارت نہیں کر سکتا، اگر تجربہ کرنا ہے تو پہاڑ کو دیکھ، اپنے نور کی تجلی ڈالوں گا، اگر پہاڑ اس کو برداشت کر لے گا فسوف ترانی، پھر تو بھی میری زیارت کا بوجھ اٹھا لے گا، تو بھی میری زیارت کا وزن اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے منظور ہے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو پہاڑ پہ ڈالا، تجلی پڑنے کی دیر تھی، جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما افاق، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آئے، طبیعت میں بہتری آئے، سب سے پہلے جو جملہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ یہ سبحانک سبحانک انی تبت الیک، اے پروردگار تو پاک ہے، تو قدرتوں والا ہے، تیرے ہر کام میں حکمت ہے، اس لیے میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، رجوع کرتا ہوں، میرا مطالبہ درست نہیں تھا، اپنے موسیٰ کی بخشش فرما دے، معاف کر دے۔ کتنا عظیم واقعہ ہے، اور اس کا ذکر لفظ سبحان کے ساتھ ہے۔ ایک اور بھی اشارہ سن لیجیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب تہمت لگتی ہے، الزام لگتا ہے، تقریباً 40 دن گزر جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر بھی پریشان ہیں، صدیق اکبر بھی پریشان ہے، حضرت عائشہ بھی پریشان ہے، مغموم ہے، زارو قطار رو رہی ہیں، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کبھی بریرہ لونڈی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی عمر سے پوچھتے ہیں، کبھی دوسرے صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے ساتھیوں میرے گھر والوں کے اوپر جو تہمت لگائی گئی ہے، کیا عائشہ تمہیں ایسے لگتی ہے؟ اللہ کے پیغمبر بھی زارو قطار رو رہی ہیں، منظر کچھ اس طرح کا بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا تھا ان علمت بذنب فاغفر من اللہ تعالیٰ، اے ایسا اگر غلطی ہو گئی ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، اللہ سے بخشش کی دعا کر لے۔ حضرت ایسا کہتی ہیں اس جملے نے میرے کلیجے کو پھاڑ کے رکھ دیا، میرے کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کیا مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو رب کا انتخاب تھا، نہ میں نے اپنی مرضی سے آپ کو چنا تھا، نہ آپ نے اپنی مرضی سے مجھے چنا تھا، پھر اب کا انتخاب غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ جبرائیل 18 آیات لے کر آ گئے، ان 18 آیات میں آخری آیت کے الفاظ ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لفظ سبحان آ گئے، سارے لوگ حیران ہیں، رب العالمین نے بتا دیا ہے یہ بہت بڑا الزام ہے، بہت بڑی تہمت ہے۔ رسول اللہ کی بیوی حضرت عائشہ اس گناہ سے، اس الزام سے بری اور پاک ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ لوگ حیران ہیں، دنیا والوں کے اوپر جب تہمتیں لگتی ہیں، الزام لگتے ہیں، زمین سے گواہیاں آتی ہیں، ایسا کہ مقدر کے کیا کہنے، اس کی برات کی، اس کی پاک دامنی کی گواہی تو آسمانوں سے آئی ہے۔ آواز آئی سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ واقعہ بھی معمولی نہیں تھا، اور اللہ چاہے تو آسمان سے صفائیاں پیش کر دے، وہ سبحان ہے۔
اس لیے معراج کا قصہ عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، لیکن رات کے تھوڑے سے حصے میں اگر اللہ اپنے نبی کو زمینوں کی سیر بھی کروانا چاہے، آسمانوں کی سیر بھی کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ صرف خواب تھا، نیند میں اللہ کے نبی نے بیت المقدس دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، ساتواں۔ بھئی نیند کا جو واقعہ ہے یہ کوئی اہم بات ہوتی ہے؟ یہ کوئی ناممکن ہے؟ یہ تو کوئی بھی خواب دیکھ سکتا ہے۔ خواب میں ہر بندہ اونچی سی اونچی، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز دیکھ سکتا ہے۔ اگر خواب ہے تو یہ بالکل اہم بات نہیں ہے۔ لفظ سبحان بتا رہا ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ وہ چیز تھی جو لوگ قبول ہی نہیں کر رہے تھے۔ حالت بیداری میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ایک بندہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جاتا ہے اور پھر آسمانوں کی سیر کرتا ہے، اور ہے بھی بشر، سید البشر انسان، اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ رب نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ لفظ سبحان کو دیکھو، وہ جانے والا اپنی مرضی سے نہیں گیا بلکہ لے جانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے۔ اگلے جمعہ اللہ نے زندگی دی، موقع دیا، انشاءاللہ یہاں سے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات۔ خطبے کا خلاصہ، رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں جو عمرہ کرنے کا ثواب زیادہ سمجھا جاتا ہے اس کی بھی کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ جو حدیث مشہور ہے رجب اللہ کا مہینہ، رمضان میرا، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ، یہ حدیث بھی من گڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، ثابت نہیں ہے۔ اس مہینے میں زکوٰۃ کا خصوصی اہتمام کرنا بھی لوگوں نے رواج بنا لیے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب کو شب معراج کہنا اور رات کو عبادت کرنا، دن کو روزے کا اہتمام کرنا، یہ بھی لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، اللہ کی شریعت کے ساتھ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 27 رجب کی رات کو شب معراج کہنا بھی یہ من گڑت ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ 22 رجب کو کونے کرنا یہ صحابہ کرام کے ساتھ دشمنی کی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے دن کونے کیے جاتے ہیں، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے نام پر عرس کرنا بھی قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح معراج کا واقعہ حق ہے، برحق ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، حالت بیداری میں ہوا، جسمانی طور پر ہوا ہے، اور یہ کرانے والا کون ہے؟ رب العالمین ہے، جس کی صفت سبحان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔